ظلم کے بارے میں آج پڑھیں گے کہ جو لوگ ظالم ہیں تو ان کا انجام بہت زیادہ خطرناک ہونے والا ہے قیامت کے دن۔ تو وہ باز آ جائیں جو بھی لوگ ظلم کرتے ہیں، لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں۔ کئی جو ہے واقعات پیش آ رہے ہیں ابھی پاکستان کے اندر، کہیں دھماکے ہو رہے ہیں۔ ابھی کل ہی جو ہے اسلام آباد کی کورٹ کے سامنے وہاں دھماکہ ہوا۔ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں خارجی قسم کے۔ اسی طرح سندھ کے اندر بھی کہیں کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کو مار کے پھینک کیا جا رہا ہے۔ عجیب قسم کے ظلمات ہو رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اوپر رشتہ دار ایک دوسرے پر جادو کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، یعنی کوئی کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر جگہ کے اوپر ظلم ہی اور ظلم ہے کہ بھائی میرا پیٹ بھرے، دوسرا جو ہے نا وہ بھلے رگڑے میں آئے۔ ہر شخص جو ہے ظلم کے اوپر جو ہے تلا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے ان ظالموں کی قیامت کے دن اچھی خاصی پکڑ کرنی ہے۔ جو کچھ وہ دنیا کے اندر جو انہوں نے لیا ہے، جو حق تلفی کی ہے لوگوں کی، جو بھی انہوں نے لوٹا ہے، مال لیا ہے، جسم کو تکلیف دی، قیامت کے دن ایک ایک چیز کو جو ہے ان کو لوٹانا پڑے گا۔ وہ نیکیوں کی صورت میں لوٹایا جائے گا۔ ان کی کیا ایک ایک نیکی وہاں پہ کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ماں بیٹے کو، بیٹی کو نہیں دے گی، ماں باپ سے بھاگیں گے، باپ جو ہے اپنے والدین سے بھاگیں گے اور اپنے بیٹوں سے جو ہے وہ بھاگیں گے، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کی نیکیاں کاٹ کر جن پر ظلم کیا ان کو دے دے گا۔ اور اگر ان کے جب گناہ ختم ہو جائیں گے، جب ان کے گناہ ختم ہو جائیں گے یا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر کیا کرے گا اللہ رب العالمین؟ پھر جن پر اس نے ظلم کیا ان کے گناہ ان شخص کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ وہ چاہے پھر حاجی ہو، پرہیزگاری ہو، اگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں پھر ایسے لوگ بھی جو ہے جہنم کے اندر جائیں گے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، الظلم ظلمات یوم القیامتی، ظلم جو ہے قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوں گے، یعنی جو ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اس کے بعد نور نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا، جس اندھیرے کے اندر وہ چلے گا، جس طرح منافقین کے بعد نور نہیں ہوگا۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ظالم کو ڈیل دی ہوئی ہے، حتی اذا اخذہ، جب پکڑتا ہے اس کو تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں اللہ رب العالمین، لم یفلتو، ثم کرا، پھر یہ آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے، اذا اخذ القری، جب بستی والوں کو پکڑتا ہے، یہ ظالمۃ، اس ظالمی کو ظلم کرنے والی ہوتی ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے، پہلی تو ڈیل دیتا ہے ظالموں کو، کر لو جتنے گناہ کرنے آپ کر لیں۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ہجر مقام پر تو اللہ کے رسول سے فرمائے کہ تم مساکن، ان گھروں کے اندر یا ان جگہوں پر داخل نہ ہو، ظلم انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں کے اوپر، مگر یہ کہ اگر گزرنا چاہتے ہو، الا ان تکونوا باکین، مگر روتے ہوئے، ان یصیبکم ما اصابہم، ایسا نہ ہو کہ تمہیں وہ عذاب پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا، یا اپنے سر کو جھکاتے ہوئے اور جلدی جلدی تیزی سے وہاں سے گزر جاؤ اور وادی کراس کر دو۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شوق سے گھومنے کے لیے جاتے ہیں، بھائی یہ مون کا دڑا ہے یا کہیں بھی جہاں جہاں اللہ کے عذاب آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ گھومنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بستیوں سے جب گزرو، روتے ہوئے، جلدی سے سر جھکاتے ہوئے تیزی سے گزر جاؤ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ مظلمۃ، جس کے لیے بھی کسی شخص کا جو ہے کسی کے اوپر کیا ظلم ہے، لیاقی اپنے بھائی کے لیے، اگر دنیا کے اندر کسی نے اپنے بھائی کی حق تلفی کی ہے، میں نے اس کی عزت میں دے، یہ اوشین یا کوئی اور چیز ہے، کسی بھی چیز میں دے اس کی حق تلفی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو فلیتحلل منہ اليوم، تو وہ آج کے دن ہی اس کو اتار دے۔ کیوں اتار دے؟ قبل اللہ یکون، اس سے پہلے کہ جس دن نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، اس دن کیا ہوگا؟ عمل صالح جو ہے اخذ منہ، اس سے لیے جائیں گے، بقدر مظلمتہ، اس کے ظلم کی مقدار کے مطابق، جتنا اس نے ظلم کیا ہوگا اتنا ظلم کے مقدار مطابق جو ہے قیامت دن اس سے نیکیاں لی جائیں گی۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اگر اس کی نیکیاں
نہ ہو، نیکیاں ختم ہو جائیں، تو اخذ من سیئات صاحبی، پھر جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا اس کی برائیاں جو ہے، گناہ جو ہے اس شخص کے اوپر تھوپی جائیں گی جس نے ظلم کیا، فحمل علیہ، اس کے اوپر لاد دی جائیں گی، ڈال دی جائیں گی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ کتنا بھیانک معاملہ ہوگا، ایک کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار ہو، اگر لوگوں پر اس نے ظلم کیے تو ایسا شخص جو ہے اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا مفلس ہمیں وہ شخص ہے جس کے بعد درہم نہیں ہے اور سامان نہیں ہے اس کے بعد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مفلس شخص وہ ہے میری امت میں سے، من امتی من یاتی یوم القیامت، جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، نماز روزے زکوٰۃ لے کر، ویاتی قد شتم ھذا، تو اس کے بعد بھی لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، بھائی اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے برا بھلا کہا، او قذف ھذا، اس نے تہمت لگائی ہے، چغلی کی ہے، غیبت کی، او اکل مال ھذا، اس نے میرا مال کھایا ہے، قرض میرا کھایا ہے، دیا نہیں واپس، وسفک دم ھذا، اور خون بہایا ہے، کسی کو چوٹ لگائی ہے، وضرب ھذا، اس نے مجھے مارا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ آ جائیں گے، کہیں گے یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں جو ہے کاٹ کر جن پر ظلم کیا ان کو دے دے گا اللہ رب العالمین۔ یہ کتنا بھیانک معاملہ ہے۔ اسی طرح فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اگر اس کی نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی، قبل ان یقضیٰ، یعنی اس سے پہلے کہ اس پر فیصلہ مکمل ہو جائے، اس کی اور پکڑ کی جائے، اس سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو پھر اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اخذ من خطایاہم، پھر ان کے گناہ جو ہے وہ لے گا، فطریت، جن پر اس نے ظلم کیا تھا ان کے گناہ لے کر اس شخص کے اوپر تھوپ دے گا جس نے دنیا کے اندر ظلم کیا تھا، فطریت علیہ ثم طری فی النار، پھر ایسے شخص کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ، تم حقوق کو ادا کرو، إِلَىٰ أَهْلِهَا یوم القیامت، یعنی قیامت کے دن تک، قیامت کے دن جو ہے تم ضرور حقوق ادا کرو گے، یعنی قیامت کے دن جو ہے تم ضرور و ضرور حقوق ادا کرو گے۔ کیسے؟ حتیٰ یقاد، یہاں تک کہ ایک وہ بکری جس کے سینگ نہیں تھے اور سینگ مارنے والی بکری نے کیا کیا، اس کو جو ہے سینگ مار دیے، جس کے سینگ نہیں تھے اس سے بھی قصاص لیا جائے گا جس نے سینگ مارے تھے۔ جو جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا، جن جانوروں نے کسی کو مارا ہوگا تو وہ جانور بھی جو ہے حساب دیں گے اپنا، جنہوں جانوروں نے ظلم کیا وہ حساب دیں گے، تو ہم تو ویسے ہی مکلف ہیں، جن اور انس، وہ تو بلولا قیامت کے دن ان کو حساب دینا پڑے گا، اور حساب بھی خطرناک ہوگا۔ نیکیاں ان کی لی جائیں گی، نیکیاں جب ختم ہو جائیں گے تو گناہ تھوپے جائیں گے، پھر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ کتنا سنگین معاملہ ہوگا جو ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں لوگوں کے اوپر۔